کیا ہمارے ضمیر مر چکے ہیں؟ محترم سامعین، یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے؟ آخر ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطین و کشمیر، مصر و شام اور لیبیا و عراق میں بسنے والے مسلمانوں کی چیخیں پکار ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتی؟ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ آخر کب ہم محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہما بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ محترم سامعین، آئے روز مسجد اقصیٰ کی توہین و بے حرمتی اور ہماری فلسطینی و کشمیری ماؤں بہنوں بچوں بوڑھوں اور نوجوانوں کا بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں اور کشمیریوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ صرف مذمتی بیان دے کر چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر متفقہ لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا۔ امت مسلمہ کی کما حقہ رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کشمیر و فلسطین میں بھڑکنے والی آگ کسی دن ہمارے گھروں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاد کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں؟ اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیاطین کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیاطین کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ صدر اللہ فاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کو کفار کے پنجے ظلم سے چھڑائے۔